اچھا جی، آج ہے ہمارا جی چوتھا سبق۔ چوتھا سبق حرف غنہ اور شد والے حروف کی ادائیگی۔ حرف غنہ اور شد والے حرف کی ادائیگی۔ حرف غنہ دو ہیں، نون اور میم۔ ان کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز جاتی ہے، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے ہمیشہ، کہ نون اور میم کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز جاتی ہی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھہرتی ہے یا نہیں ٹھہرتی، یہ بات کی بات ہے، یہ بات کا تعلق ہے کہ سبب آ جائے گا تو ٹھہرے گی، نہیں آئے گا تو نہیں ٹھہرے گی، لیکن جاتی ضرور ہے ناک میں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کی صفات لازمہ بھی ہے۔ آواز میں ناک جاتی ہے جسے غنہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر غنہ معلوم کرنا مقصود ہو تو ناک کو بند کر کے نون اور میم کو ادا کریں۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں غنے کا معلوم کرنا ہو کہ غنہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو ناک کو بند کر کے نون اور میم کو ادا کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نون اور میم کی آواز ناک میں جا رہی ہے۔ اسی طرح ہی کسی نون اور میم کے علاوہ کسی حرف کی آواز ناک میں نہیں جاتی، تو اس کو بھی معلوم کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہو یا آپ کو پتہ لگ رہا ہو کہ یہ میرا ناک میں آواز جا رہی ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ کچھ دیر کے لیے ناک کو بند کر کے پڑھیں گے یا اس کے ساتھ پریکٹس کریں گے تو وہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے علاوہ کسی حرف یہ بتا دیا میں نے کہ کسی حرف پر آواز جو ہے نا وہ گنگنی نہیں ہوگی، آواز کو ناک میں نہیں لے کے جایا جائے گا۔ العالمین، جیسے العالمین ہے نا، تو العالمین کی جگہ عین ہے نا، عین العال ایسے کر کے پڑھنا، یہ غلط ہے۔ العالمین، العالمین، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہی الرحمن، اسی طرح ہی مالکی، اسی طرح ہی یؤمنون، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو پڑھنا درست نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی حرف کی آواز ناک میں نہیں جائے گی۔ لہٰذا اس طرح گنگنی آواز سے پڑھنا الحمد رب العالمین کو، یعنی الحمد رب العالمین، یعنی یہ سارا کچھ ناک میں لے کے جانا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی صرف نون اور میم کی آواز جو ہے وہ ناک میں جائے گی، اس کے علاوہ کسی حرف کی آواز ناک میں نہیں جائے گی جی۔ شد والا حرف، شد والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے پہلے حرف سے مل کر، جبکہ دوسری مرتبہ اپنی حرکت کے ساتھ، لیکن درمیان میں آواز نہ توڑیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ ذرا رک کر، جیسے صدق، انہوں نے کہا ہے کہ دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے شد والا حرف، ٹھیک ہے؟ دو مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ اپنے سے پچھلے والے حرف سے مل کر، اور دوسری مرتبہ اس کی جو خود کی حرکت ہے شد والے حرف کی جو حرکت ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور ذرا سا رک کر سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ صدق، کویرت، مرو، ٹھیک ہے؟ مشکل الفاظ کے ساتھ مشق۔ اچھا، میں آپ مائک بند کر کے اس کے ساتھ سمجھ کیجیے گا، میں الفاظ تھوڑے سے دوہرا دیتا ہوں، آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیجیے گا۔ ضر مسہ، حظا مما، جان ولا، مد الظل، ليمسن الذين، كلا لما،
لما شر النفاثات زينا السماء من مني يمنى وظل من يحموم إن مكناكم غل الذين يحب التوابين دري يوقد بحر اللج يغشاه وعلى ممن معك جی آگے پانچوں سبق ہیں انشاءاللہ یہ بعد میں پڑھیں گے، ابھی آپ اتنا ہی یاد کر لیں، کل انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا وہ چوتھا سبق اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے تیسرا سبق ہم نے پڑھا تھا نا، انشاءاللہ یہ دونوں سبق سنے جائیں گے، ٹھیک ہے۔